بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کلاس میں لیکچر کے دوران آپ کا دماغ کہیں دور خیالوں کی دنیا میں بھٹک رہا ہو، یا آپ مطالعہ کر رہے ہو لیکن محسوس ہو کہ ذہن پہ کوئی لاک ہے اور دماغ بالکل خالی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے پیچھے راز ہے آپ کا لرننگ اسٹائل اور آپ کی سینسز۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا لرننگ ہیک بتانے والی ہوں جس کی مدد سے نہ صرف یہ کہ اسٹڈی پروسیس کو سپر چارج کر سکتے ہیں بلکہ آپ لرننگ اسپیڈ اسٹار بھی بن سکتے ہیں۔ سو لیٹس ایکسپلور اینڈ انلائٹن۔ جاننے، سیکھنے اور سمجھنے کے عمل میں ہماری سپر پاور ہے ہماری سینسز، جو 5 ہیں، یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگنا اور لمس یا ٹچ۔ انہی سینسز پہ بیس ہے نیل فلیمنگ کا لرننگ اسٹائل، جسے وارک کا نام دیا گیا ہے اور جو تمام لرننگ اسٹائلز میں سب سے زیادہ مانا جانے والا لرننگ ماڈل ہے۔ اس کے مطابق اسٹوڈنٹس کا لرننگ اسٹائل 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے کہ وہ کس اسٹائل سے انفارمیشن زیادہ ایبزارب کرتے ہیں، کیسے زیادہ کمفرٹیبل طریقے سے سیکھتے ہیں۔ یہ سارا ہے جو لیکچر کے دوران خیالوں کی دنیا میں کھو جاتی ہے، لیکن جب اسے تصاویر، ڈائیگرامز، گراف، چارٹس اور سمبل سے سمجھایا جائے تو نہ صرف توجہ دیتی ہے بلکہ زیادہ سیکھتی بھی ہے۔ سارا ایک ویژول لرنر ہے اور اس کی سپر پاور سینس ہے دیکھنے کی۔ احسن سارا کا کلاس فیلو ہے جو کتاب کھولتا ہے تو اسے نیند آنے لگتی ہے، لیکن سارا کے برعکس یہ لیکچرز اور ڈسکشنز میں خاصا ایکٹیو رہتا ہے۔ اکثر یہ امپورٹنٹ لیکچرز ریکارڈ کرتا ہے اور جب ریڈنگ کرتا ہے تو اتنی تیز آواز میں کہ ساتھ والوں کو بھی لیسن یاد ہو جاتا ہے۔ احسن آڈیٹری لرنر ہے جس کی اسٹرینتھ ہے سننے کی حس۔ صبا سارا کی بیسٹ فرینڈ ہے، اسے نہ لیکچر سننے میں دلچسپی ہے اور نہ ہی امیجز دیکھنے میں۔ یہ کتاب کا کیڑا ہے اور ریڈنگ اور رائٹنگ کے ذریعے انفارمیشن زیادہ ایزی ایبزارب کرتی ہے۔ لیکچر کے دوران یہ اکثر نوٹس لیتی ہے۔ یہ ریڈنگ رائٹنگ لرنر ہے۔ حماد سارا کی کلاس کا سب سے ایکٹیو لڑکا ہے جو ہر کام خود کر کے سیکھتا ہے۔ پریکٹیکل ایکسپیرینس کے بغیر کانسیپٹ سمجھنا اس کے لیے مشکل ہے۔ یہ چیزیں توڑتا ہے اور انہیں پھر سے جوڑتا ہے، کچھ جڑ جاتی ہیں اور کچھ ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ یہ کنیستھیٹک لرنر ہے۔ جہاں اس اسٹائل کو سپورٹ کرنے والے ہیں وہیں اس کے ناقد بھی موجود ہیں، جن کا کہنا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کی پوری ایجوکیشن کو ایک ہی اسٹائل میں فٹ کرنا غلط نقطۂ نظر ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ایک سے زائد طریقوں سے انفارمیشن جذب کرتا ہے، کہیں اسے ویژولز کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں ریڈنگ کی اور کہیں لیکچر کی۔ یہ سبھی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یوزفل ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ کیسے آپ لرننگ کے پروسیس کو سپر چارج اور سپر فاسٹ بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اپنی سپر پاور رائٹ سینس کو یوز کریں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو جاننا ہے کہ گلاب کی خوشبو کیسی ہوتی ہے تو اب چاہے آپ آڈیٹری لرنر ہوں یا ریڈنگ رائٹنگ لرنر ہوں، نہ تو آپ سن کے سمجھ سکتے ہیں کہ گلاب کی خوشبو کیسی ہوتی ہے اور نہ ہی پڑھ کر۔ یہ آپ تبھی جان سکتے ہیں جب آپ گلاب کو سونگھ کے دیکھیں گے۔ ایسے ہی اگر کسی کو یہ جاننا ہے کہ بریانی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے تو چاہے وہ جیسا بھی لرنر ہو، آپ کتنے ہی بہترین الفاظ میں بریانی کا ذائقہ بیان کر دیں لیکن وہ تبھی سمجھے گا جب وہ ٹیسٹ کرے گا۔ یعنی آپ کو لرننگ کے لیے اپنی رائٹ سینس یوز کرنی ہے۔ دیکھنا ہے کہ سبجیکٹ اور لرننگ مٹیریل کیا ہے اور کس سینس کو یوز کر کے آپ اسے زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی ورڈ کی درست پروناؤنسیشن سیکھنی ہے تو آپ پروناؤنسیشن سنیں گے۔ اسی طرح جغرافیہ میں اگر آپ کو انگلینڈ کی لوکیشن جاننا ہے تو اگر آپ آڈیٹری لرنر ہیں اور ٹیچر آپ کو سمجھا رہا ہے کہ انگلینڈ کی لوکیشن کیا ہے، 1 گھنٹہ بھی لگ جائے تو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن یہاں اگر ویژول کا یوز ہو، آپ کو میپ میں انگلینڈ کی لوکیشن دکھائی جائے تو 1 منٹ میں انگلینڈ کی ایگزیکٹ لوکیشن آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ یعنی رائٹ سینس کو، رائٹ میتھڈ کو یوز کر کے نہ صرف یہ کہ آپ سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں بلکہ اس سے لرننگ کا عمل بھی فاسٹ ہوگا۔ رائٹ سینس فار دا مٹیریل۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ سپر پاورز یعنی سینسز کو یوز کر کے آپ زیادہ سیکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کیمسٹری کے فارمولے سیکھنے کے لیے ویژول اور آڈیو دونوں ساتھ ہوں تو لرننگ فاسٹ ہوگی۔ میتھس کے لیے ویژول اور آڈیو کے ساتھ ساتھ کنیستھیٹک لرننگ اسٹائل یعنی پریکٹس افیکٹو ہوگی۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ مشکل سبجیکٹس میں جتنی زیادہ سینسز کا یوز ہوگا لرننگ کا عمل اتنا ہی افیکٹو ہوگا۔ تو اسٹڈی کو بوجھ نہیں، انجوائمنٹ بنائیں۔ اپنے سبجیکٹ اور ٹاپک کے لحاظ سے رائٹ سینسز اور رائٹ لرننگ اسٹائل کا انتخاب کریں اور پھر نتائج دیکھیں۔